ليس العيد لمن لبس الفاخرة ليس العيد لمن لبس الفاخرة انما العيد لمن امن عذاب الآخرة۔ گرامی قدر احباب، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائی۔ یہ خوشیاں، آج کی مسرتیں، یہ یقیناً رمضان المبارک کا صلہ ہے۔ جو رمضان المبارک کے اندر ہم نے عبادت کی، ہم نے روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کی، حالانکہ اس کے سائنسی لحاظ سے بھی خود انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں عید الفطر کا دن عطا فرمایا، اور یہ عید کا دن ہمارے لیے انعام کا دن ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بدلے کا دن ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عید الفطر کا دن عطا فرمایا، یہ ہمیں بدلے کے طور پہ عطا فرمایا کہ جو ہم نے عبادت کی، اللہ نے فرمایا آج میری طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہے۔ آج کے دن روزے کو حرام قرار دے دیا، آج کے دن بھوک پیاس کو حرام قرار دے دیا۔ فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آج میری مہمان نوازی کو ٹکرائے اور روزہ رکھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مہمان نوازی کے طور پر اللہ رب العزت نے ہمیں جو عید الفطر کا دن عطا فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے کر گئے تو وہاں دیکھا کھیل کود کر رہے ہیں، کھیل تماشا کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آج لوگ کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اپنا وقت ناچ گانے کے اندر گزار رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے مذہبی تہوار ہوا کرتے تھے، ہم اس کو منایا کرتے تھے، اس کے اندر ہم کھیل کود کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ تمہیں ان سے بہتر 2 دن نہ عطا فرما دے؟ فرمایا وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، دیگر مذاہب کے تہوار تھے، کسی شخصیت کے ساتھ منسوب تھے، کسی ایک نبی کے ساتھ منسوب تھے، کسی ایک وقت کسی ایک خوشی کے ساتھ منسوب تھے، ماضی کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہمیں تہوار دیے ہیں، جو ہمیں 2 دن عطا فرمائے ہیں، نہ تو کسی شخصیت کے ساتھ منسوب ہے، نہ تو کسی دن اور علاقے کے ساتھ، نہ کسی ماضی کے ساتھ یادیں اس کی وابستہ ہے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں دن دیے ہیں وہ یہ بتلانے کے لیے دیے ہیں کہ بھئی تمہارے اعمال ہی تمہیں کام دیں گے، تمہارا انجام تمہارے اعمال پر ہوگا۔ کسی مذہبی شخصیت، کسی مذہبی تہوار کی وجہ سے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ، جنت میں جانے کے حقدار نہیں کہلوائے جائیں گے، بلکہ اسی وقت ہوگا جب تم نے اپنے اعمال کو درست کیا، جب تم نے اعمال کو، اپنی زندگی کو متبع سنت بن کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاری، پھر آپ کو جا کر عید کی خوشیاں صحیح معنوں میں آپ عید کے خوشیوں کے مستحق کہلواؤں گے، کیونکہ یہ عارضی خوشیاں ہیں، دائمی خوشیاں تو کل اللہ قیامت کے دن ہمیں عطا کرے گا۔